السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مشدد حرف کو کتنی مرتبہ پڑھیں؟ جواب، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مشدد حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، جیسے حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ سوال نمبر 5، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ جواب، نون مشدد اور میم مشدد میں گنہ ہوگا۔ سوال نمبر 6، گنہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، گنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ سوال نمبر 7، گنہ کی مقدار کتنی ہے؟ جواب، گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سوال نمبر 8، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کیسے ادا کرتے ہیں؟ جواب، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ سوال نمبر 9، پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر کیا کریں؟ جواب، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ آئیے ہم مدنی قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13، یہ سبق نمبر 13 ہے مدنی قاعدے کا، اور یہ سوال جواب سے آپ کے واضح کر دیا تھا کہ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، یعنی جو آپ کو یہ ڈبلو جیسا شائن دکھ رہا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی آتی تو اس کو تشدید کہیں گے، جیسے یہاں پر آگے تشدید ہے، یہ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، سب میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ ڈبلو جیسا جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ تشدید کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تشدید ہے۔ تو تین دندان والی شکل کو، یعنی تین دانتوں والی شکل کو، دندان بولے تو دانت، تین دانتوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو، اب جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، جس پر وہ اسے متحرک کہتے ہیں، ایسے آپ نے پڑھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس پر وہ اسے منون کہتے ہیں، ایسے آپ نے پڑھا گول دائرے کو جزم کہتے ہیں اور جس پر وہ اسے ساکن کہتے ہیں۔ ایسے یہاں پر ہے کہ یہ تشدید ہوتی ہے، اور یہ دیکھیے تا پر ہے تو تا کیا ہوگا؟ مشدد ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، جس پر میں نے ابھی جو ہے رائٹ قلم مارا ہے، یہ تشدید ہے، اور یہ ہے کس پر؟ تا پر ہے، تو تا کیا ہوا؟ مشدد ہوا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تشدید ہے، تا پر ہے، تا مشدد ہوا۔ تو جس حرف پر وہ تشدید ہوگی اسے کہیں گے مشدد، ٹھیک ہے، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب مشدد حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے تشدید والے حرف کو پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کیا کہہ رہا ہے، پریکٹیکل دیکھتے ہیں اس کو۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تو اپنی حرکت کے مطابق، ایک تو اپنے سے پہلے والے حرف کے مطابق پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، تو یہ ایک مرتبہ میں نے پڑھ دیا، حمزہ تا زبر ات، یعنی تا سے پہلے جو حرف متحرک ہے حمزہ اس سے مل کر پڑھا، حمزہ تا زبر ات، اور دوسری مرتبہ جو ہے اس کی خود کی حرکت جو تا پر زبر ہے اس سے پڑھا، جیسے تا زبر تا ات تا، یعنی حمزہ تا زبر ات ایک مرتبہ ہوا، اور دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت سے تا زبر تا 2 مرتبہ ہو گیا، ات تا۔ ایسے حمزہ تا زیر ات ایک مرتبہ اپنی خود کی حرکت سے اور دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت سے،
یعنی ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے جو متحرک ہے اس سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ تو حمزہ تا زیر ات، یہ ایک مرتبہ ہوا، یہ میں نے حمزہ جو اس سے پہلے اس سے ملا کر پڑھا، دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت سے تا زبر تا ات تا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں حمزہ تا پیش ات، یہاں پر تا سے پہلے جو حمزہ ہے اس سے ملا کر ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ تا زبر تا ات تا، خود کی اس کی حرکت سے ذرا رک کر۔ تو یہی بتایا کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اب یہاں پر ایک اہم قاعدہ آ رہا ہے، اس کو دھیان رکھیں تھوڑا، کہ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، اس میں غنہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے غنہ سن لیجئے۔ غنہ کہتے ہیں، غنہ کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کے معنی یہاں سے بیان ہو رہے ہیں، ناک میں آواز لے جانا ہے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، 1 الف کے برابر، یعنی اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 1 سیکنڈ تک ہے۔ جیسے مثال طور پر اس سے مراد کیا ہے دیکھیے، آپ کو یہ دکھ رہا ہے، یہ نون مشدد ہے، یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یعنی جس نون پر تشدید ہے اس کو وہ نون مشدد بول رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے یہ میم مشدد ہے، یہ میم ہے، اس کے اوپر یہ تشدید ہے، یہ میم مشدد ہے۔ تو یہ نون مشدد ہے اور یہ میم مشدد ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس میں غنہ کریں گے۔ جیسے اس کو پڑھ کے دکھاتا ہوں میں آپ کو، حمزہ نون زبر ان، یوں کر کے حمزہ نون زبر ان، 1 الف برابر، نون زبر نا ان نا، دیکھیے 1 الف برابر میں نے کیا کیا؟ غنہ کیا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما اما، تو 1 الف برابر میں نے کیا کیا؟ غنہ کیا۔ اس کو بول رہے ہیں کہ نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، یعنی نون پہ تشدید ہو یا میم پہ تشدید ہو، تو 1 الف کے برابر کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، اب آگے دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حروف قلقلہ آپ نے پڑھے ہیں سبق نمبر غالباً 11 میں یا 12 میں، حروف قلقلہ آپ نے پڑھے تھے۔ حروف قلقلہ مشدد ہونے جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور حروف قلقلہ 5 تھے، قوف، طو، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، جیسے حمزہ تو زبر اتو پڑھے تھے، اتو اتو، حمزہ دال زبر اد، حمزہ جیم زبر اج، اس طریقے سے آپ پڑھے تھے۔ لیکن اگر یہ حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حروف قلقلہ جو ہیں مشدد ہوں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، تو اس کو حمزہ تو زبر ات تو زبر تو ات تو، اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو حمزہ تو زیر ات تو زبر تو ات تو، اس کو بھی خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو حمزہ تو پیش ات تو زبر تو ات تو بتا رہے ہیں جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو جماؤں کے ساتھ آپ نے سمجھ لیا کس طریقے سے، کہ اس پہ تھوڑا روکیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ اب ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال و جواب سے بھی اس کو سنا تھا، پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تو تیسرا حرف مشدد ہو، تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ اس کی مثال اس طریقے دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھیں عین زبر آ کے بعد با دال تا رہا ہے، تو ہجے کرتے وقت اس طریقے سے پڑھیں گے، با دال تا زبر بت، تو اصل میں دال ساکن ہے، با متحرک ہے پہلے، پھر دال ساکن ہے، پھر تا مشدد ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہاں پر جو ہے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، دال کو چھوڑ دیں گے، جو دال ساکن ہے، ساکن حرف کو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو مشدد حرف ہے اس سے با کو ہم ملا دیں گے. یعنی جو بیچ میں دال آئے گا، یوں کہہ لیجئے کہ دال جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور مشدد حرف بڑا ہوتا ہے. یوں کہہ لیجئے دال جو ہے، آپ سمجھانے کے لیے، ساکن جو ہے بیٹا ہے اور مشدد یہ باپ ہے، تو باپ کے ساتھ جوڑ دیں گے، بیٹے کو چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے ساکن جو ہے چھوٹا ہے، یا یوں کہہ لیجئے، اور مشدد حرف بڑا ہے، تو ساکن کو چھوڑ دیں گے اور مشدد کے ساتھ اسے ملا دیں گے، ہے نا. کیوں؟ یعنی دال جو ساکن رہے گا وہ چھوٹا رہے گا اور مشدد بڑا رہے گا، تو ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو آپ اس کو بریکٹ میں دیکھیے، یہاں پر عبدتم لکھا ہوا ہے، یعنی دال بیچ میں چلا گیا کہ دال ساکن تھا، اور ساکن حرف تا یعنی مشدد حرف کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے. ساکن حرف مشدد حرف کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ساکن حرف سے نہیں ملایا با کو، بلکہ تا کے ساتھ ملایا. اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں بھی آپ کو تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت کا بھی خوب خیال رکھنا ہے. یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف جو ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھے تھے، ان کا بھی یہاں پر خوب واضح فرق کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے یہاں پر بھی پڑھنا ہے. چلیے ہم اب شروع کرتے ہیں. آپ کو شاید کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مزید سمجھنے کے لیے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں مدنی قاعدہ. حمزہ تا زبر ات، یا عطا نہیں پڑھیں گے اسے ات، یعنی پہلے اپنے پہلے والے جو متحرک حرف ہے اس سے ماقبل، اس سے پہلے اس سے ملا کر، اور پھر خود کی حرکت سے پڑھیں گے. 2 مرتبہ اس کو تا کو پڑھیں گے. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. دیکھیے یہ جو حروف قلقلہ نہیں تھے تو اس لیے ان میں جماؤ نہیں کیا گیا، لیکن آگے جو ہے ریڈ کلر کے حروف قلقلہ آ رہے ہیں، اس لیے ان میں خوب جماؤ سے ادا کرنا ہے. اور ملتی جلتی آواز والے حروف بھی ہیں، کیونکہ تا پتلا پڑ جاتا ہے اور طا موٹا، اور طا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس لیے اس میں سب قواعد ہم جاری کرتے ہوئے پڑھیں گے. دیکھیے حمزہ تو زبر ات، تو اس طریقے سے تو زبر تو، ات تو، ٹھیک ہے. حمزہ تو زیر ات تو، تو زبر تو، ات تو. حمزہ تو پیش ات تو، ات تو، اس طریقے، ٹھیک ہے. تو زبر تو، ات تو. حمزہ زا زبر از، اس میں جھنکار ہوگی، سختی سادہ ہوگا کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. زا سین صاد حروف صفیریہ ہیں. حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا. حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، ازا. حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا، ٹھیک ہے. عزا، 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 ایسے اوپر والے حروف بھی پڑھتے ہیں. اتو، اتو، اتو. آگے دیکھیں. حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا. یہ نرمی کے ساتھ ہوگا ندال، اور ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے کہ رول بتایا گیا تھا کہ مشدد حرف نہیں، اس لیے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. ایک تو خود اپنی حرکت سے، اور ایک پہلے جو متحرک حرف ہے حمزہ اس سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت سے ذرا رک کر. اذ ذا، ہے نا. حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا، اس طریقے سے. حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذ ذا.
اذا اذا اذا. آگے حمزہ وا زبر او، یہ موٹا پڑا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے. او وا زبر وا او وا. اس کو ادا کرتے وقت اپنی زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دانتوں کے سرے میں لگا دیجیے. حمزہ وا زیر اذ وا زبر وا اذ وا. حمزہ وا پیش اذ وا زبر وا اذ وا او وا اذ وا اذ وا. حمزہ ضاد زبر عض ضاد زبر ضا عض. حمزہ ضاد زیر اض ضاد زبر ضا اض. حمزہ ضاد پیش اض ضاد زبر ضا اض 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 اض. حمزہ ثا زبر اث، یہ نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اث ثا زبر ثا اثا. اور بار بار یاد رکھیں، میں بار بار بتاتا جا رہا ہوں کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں میں. ایک تو اس کے پہلے والی حرکت یعنی جو پہلے متحرک حرف ہے اسے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق. حمزہ ثا زیر اث ثا زبر ثا اثا. حمزہ ثا پیش اث ثا زبر ثا اثا 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 اثا. حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا. حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اسا. حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اسا 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 اسا. حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا الصا ہے نا. حمزہ صاد صاد میں دیکھیے لوٹتی آواز نکلے گی، آخر میں دال ہے، اس میں بارہا بتاتا رہتا ہوں کیونکہ اس کے آخر میں دال آ رہا ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے نا، اور حروف قلقلہ جب ساکن تو خوب ظاہر ہوتی ہے، اس لیے صاد پڑھیں گے. حمزہ صاد زیر اس صاد زبر صا اس صا. حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اسا 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 اسا. حمزہ کاف زبر اک کاف زبر کا اکا. حمزہ کاف زیر اک کاف زبر کا اکا. حمزہ کاف پیش اک کاف زبر کا اکا 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 اکا. پیش اک کاف زبر کا اکا 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 اکا. حمزہ قاف زبر اق، یہ حروف قلقلہ میں سے آ گیا اس لیے جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. اق قاف زبر قا اق اس طریقے سے. حمزہ قاف زیر اق قاف زبر قا اق. حمزہ قاف پیش اق قاف زبر قا اق 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 اس طریقے سے ادا کریں گے.
حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا ہا، ٹھیک ہے. حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا ہا، ٹھیک ہے. حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا 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 ہا، اس طریقے سے. اب یہ حرف قلم صوت کا بھی دھیان رکھنا ہے، یہاں ہے اور آگے آ رہا ہے ہا، تو اس میں فرق کرنا ہے ہمیں. حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا ہا، ٹھیک ہے. حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا ہا، آگے دیکھیں. حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا 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 ہا، اس طریقے سے پڑھنا ہمیں. حمزہ عین زبر عین زبر حمزہ عین زیر عین زبر حمزہ عین پیش عین زبر حمزہ دا، ابھی اس کو اس طرح سے پڑھیں گے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. حمزہ دال زبر دا، حمزہ دال زبر یہاں پر قلقلہ ہوگا، حرف قلقلہ میں سے دال آ گیا. دال زبر دا دا. حمزہ دال زیر دال زبر دا ٹھیک ہے. حمزہ دال پیش دال زبر دا اس طریقے سے کریں ہے نا. حمزہ خو زبر موٹا پڑھیں گے. خو زبر خو یہ موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ حروف مستعلیہ ہیں. یہ حروف مستعلیہ میں سے خو، حروف مستعلیہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑ جاتے ہیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یاد رکھیں. حمزہ خو زیر خو زبر خو خو، آگے دیکھیں. حمزہ خو پیش خو زبر خو حمزہ با زبر یہاں پر اب میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا. وہ اب میں قلقلہ ہوگا، اور قلقلہ یہاں پر خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، طا، با، جیم، دال. اور جب یہ مشدد ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی قاعدہ پڑھا، تو ان میں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. حمزہ با زبر با زبر با ابا، اس طریقے سے ادا کریں گے. حمزہ با زیر با زبر با ابا. حمزہ با پیش با زبر با ابا ابا ابا. آگے دیکھیں، یہ میم مشدد آ گیا، اور آپ نے پڑھا ہے میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو ایک الف کے برابر گننا کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر گننا کریں گے. حمزہ میم زبر دیکھیے گننا کیا میں نے. میم زبر ما ٹھیک ہے. اس طریقے سے پڑھیں گے. حمزہ میم زیر میم زبر ما ٹھیک ہے. اما پڑھیں گے. حمزہ میم پیش میم زبر ما
اما، تو اب پڑھیں گے ملا کر کے، اما، اما، اما. حمزہ واو زبر او، واو زبر و، او و، ٹھیک ہے، او و پڑھیں گے. حمزہ واو زیر او، واو زبر و، او و. حمزہ واو پیش او، واو زبر و، او و، او و، او و، او و. حمزہ فا زبر اف، فا زبر فا، اف فا، ٹھیک ہے، اف فا پڑھیں گے. حمزہ فا زیر اف، فا زبر فا، اف فا. حمزہ فا پیش اف، فا زبر فا، اف فا، اف فا، اف فا، اف فا. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ. حمزہ لام زیر ال، لام زبر لا، الا. حمزہ لام پیش ال، لام زبر لا، اللہ، 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 اللہ. یہ دیکھیں نون مشدد آ گیا تو یہاں پر ہم گنہ کریں گے، کیوں میم مشدد ہو، نون مشدد ہو تو ایک الف پر گنہ کریں گے، یعنی ناک سے آواز نکالیں گے. حمزہ نون زبر ان، ناک سے آواز نکالی، یہاں پر ناک سے آواز نکالیں گے. نون زبر نا، انا. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اننا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ناک سے آواز نکالیں گے کیونکہ نون مشدد ہے. حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، اننا، یہاں پر بھی ناک سے آواز نکالیں گے کیونکہ نون مشدد ہے. انا، اننا، اننا. اور گنہ کی یعنی جو ناک سے آواز نکال رہے ہیں اس کی مقدار 1 سیکنڈ یعنی 1 الف کی ڈیوریشن پر بتائی گئی. حمزہ را زبر آر، آر، را ساکن سے پہلے زبر یہ پیش تو را موٹا ہوگا، را زبر را، ار را. حمزہ را زیر ار، را زبر را، ار را، ار را. تو یہاں پر را پہ زبر خود ہے اس لیے موٹا ہو رہا ہے. حمزہ را پیش ار، را زبر را، ار را. اب ملا کر پڑھیں گے تینوں کو، ار را، ار را، ار را. حمزہ جیم زبر اج، اج میں قلقلہ ہوگا، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا اور خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال. جب یہ مشدد ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا، 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 اجا. یہاں پر حمزہ شین زبر اش، شین زبر شا، اشا، ٹھیک ہے. حمزہ شین زیر اش، شین زبر شا، اشا. حمزہ شین پیش اش، شین زبر شا، اشا.
اشا، اشا، اشا. حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ایا. حمزہ یا زیر ای، ای. حمزہ یا زیر ای اس طریقے سے ادا کریں گے. یا زبر یا، ایا. ٹھیک ہے. حمزہ یا پیش اوئی، یا زبر یا، اویا.